السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارورڈ ڈگری کالج حیات آباد، اردو لیکچرر محمد یوسف خان۔ آج ہم اردو کے حوالے سے سیکنڈ ایئر میں جو پہلا ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ پہلا ٹاپک مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ اس کا نام ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم۔ بہت ہی پیارا ٹاپک ہے۔ مسلمانوں کے قدیم طرز تعلیم سے آگاہی کا اس میں بتایا گیا ہے۔ امید ہے آپ نے اس ٹاپک کو اچھی طرح پڑھا ہوگا۔ تو اب اس کے مشقی سوالات اور اس کا حصہ معروضی اس کی طرف آتے ہیں۔ حصہ معروضی سوال نمبر 1 یہ جو بورڈ میں 20 مارکس کا ہوتا ہے، پہلے بھی آپ کو کلاس میں سمجھایا گیا تھا۔ تو ایم سی کیوز پہلے ہی صفحے سے چنے جاتے ہیں۔ جو تعارف والا پیج ہوتا ہے جس میں رائٹر کی سوانح کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو یہ پہلے ایم سی کیوز مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ کون سا ہے؟ تو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی اور پھر اس کو مکمل نہ کر سکے اپنی زندگی میں، اور ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کو تکمیل تک پہنچایا۔ اور لوگ رشک کرتے ہیں کہ ایسا شاگرد کہ پتہ نہیں چلتا کہ سیرت النبی مولانا شبلی نعمانی نے کہاں روکی اور کہاں سے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا قلم چلا۔ تو اتنے عظیم پیارے انداز میں انہوں نے لکھا۔ اسی طرح ہم دیکھیے دوسرے سی کیوز کو، مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے غازی پور میں کس سے علم حاصل کیا؟ مولوی محمد فاروق رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آپ کو ڈاٹس جو نظر آ رہے ہیں اس کو شیڈ کرنا ضرور ہوگا۔ دار المصنفین کی بنیاد کس نے رکھی؟ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ الغزالی کس کی تصنیف ہے؟ اب اس ایم سی کیوز کو طلباء ڈھونڈیں گے کہاں ہے۔ یہ جو صفحے کے آخر میں تصانیف لکھی گئی ہے وہاں پر یہ ایم سی کیوز آپ کو مل پائے گا۔ اور اسی طرح ہر صفحے میں یہ پہلے پیج سے تقریباً 80 یا 70% ایم سی کیوز آتے ہیں، باقی 20% ایکسرسائز میں سے، بیچ میں سے، نظم میں سے، غزل کے ایکسرسائزز میں سے لیے جاتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوالات جوابات کی طرف۔ پہلا سوال 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کا طرز تعلیم کیسا تھا؟ تو جواب شروع کرنے سے پہلے پیپر میں بھی اگر ہم سبق کا نام یا عنوان لکھ لیں، مصنف کا نام لکھ لیں، اس کی پیدائش، تاریخ وفات لکھ لیں، اور اگر ہو سکے تصانیف لکھ سکتے تو ان کے 2-3 تصانیف کے نام بھی لکھ لیں، تو اس سے جواب خوبصورت آئے گا۔ اور آپ انویجیلیٹر کو قلم کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے میرے مارکس مت کاٹیے، کیونکہ سبق کا نام مجھے آتا ہے، مصنف کا نام مجھے آتا ہے، آپ کے لیے لکھ لیا، اس کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات تک میں نے لکھ دی، تو جواب لکھنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب جواب کی طرف آ جائیں۔ 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کا طرز تعلیم حافظے کی بنیاد پر تھا۔ اس دور میں لوگوں کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ معمولی فہم اور سمجھ رکھنے والوں کو بحث طلب مسائل پر عبور حاصل تھا۔ اس دور میں تصنیف و تالیف شروع نہیں ہوئی تھی۔ اب تصنیف و تالیف اس کا مطلب ضروری ہے۔ تصنیف مضمون کو کہتے ہیں۔ کوئی مصنف ایک مضمون لکھ لیتا ہے، کوئی ناول وغیرہ لکھ لیتا ہے، کوئی افسانہ وغیرہ لکھ لیتا ہے، یہ اس کی تصنیف ہو جاتی ہے۔ اور تالیف کسے کہتے ہیں؟ تالیف مختلف مضامین اکٹھی کر کے اس کو کتابی شکل دینا، یہ تالیف کہلاتا ہے۔ جس طرح آپ کی اردو کی کتاب تالیف دینے والا کوئی اور اس میں
کتنے رائٹرز ہیں؟ تقریباً 15-16 تک اس میں رائٹرز، اور اس طرح شعراء کتنے سارے. تو یہ ساری باتیں ضروری ہے. اس دور میں تصنیف و تالیف شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن تعلیم و تعلم اور علم سیکھنے سکھانے کا تعلق حافظے پر تھا، یعنی حافظہ قوی تھا. اب آپ دیکھیے جز نمبر 2 کو، مسلمانوں کے طرز تعلیم کے دوسرے دور پر روشنی ڈالیے. یہ ایک ہی سوال ہے اس ساری کتاب میں جو سب سے لینتھی ہے، لیکن بہت ہی پیارا، بہت ہی اچھے انداز میں یہ جو ہے جواب آپ کے لیے ہم نے چنا ہے. آپ دیکھیے، مسلمانوں کے طرز تعلیم کا دوسرا دور عجیب دلچسپیوں سے بھرا ہوا تھا. دریائے سندھ کے کنارے تک اسلام پھیل چکا تھا. یعنی 712 عیسوی میں محمد بن قاسم سندھ آئے، اور پھر جو ہے اسلام ان کی برکت سے یعنی یہاں پہنچا، صحابہ کرام کی برکت سے پہنچا. علوم و فنون بہت تیزی سے ترقی کی طرف بڑھ رہے تھے. اوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مسجدوں کے صحن، خانقاہوں کے حجرے اور علماء کے ذاتی مکانات تھے. یعنی علماء اپنے ذاتی مکانات اور مساجد اور خانقاہ علم کے سکھانے کے لیے پیش کیا کرتے تھے. اس دور میں کہ ایک استاد کے حلقے درس میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں طالب علم مشغول نظر آتے تھے. بعض حلقہ درس میں 10,000 سے زائد دواتیں رکھی جاتی تھی. اب آپ دیکھیے، اگر 10,000 سے زیادہ دواتیں ہیں تو ایک دوات 3-4 طلباء اس کو استعمال کرتے ہیں، تو طلباء کی تعداد کہاں تک پہنچ جاتی. اتنا شوق تھا دین کے علم کو حاصل کرنے کا. مسلمانوں کے طرز تعلیم کے اس دور میں اعلیٰ تعلیم کے لیے مناظرے کی مجالس میں شریک ہونا ضروری تھا. مناظرہ، بحث، مباحثہ علم منطق کے ذریعے سے سیکھ کر، اور پھر جو ہے یعنی لوگوں کو قائل کرنا اسلام اور اس طرح دین سے. اس دور میں تعلیم کے وسعت کے متعدد اسباب تھے. نمبر 1، دینی تعلیم مذہب کا ضروری جزو بن گئی تھی. نمبر 2، تعلیم مسجدوں اور علماء کی خاص درسگاہوں تک محدود نہ تھی، بلکہ وزراء، حکام، فوجی افسر، اہل منصب، ہر طبقے کے لوگ پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے. آج بھی اللہ کرے کہ ان طبقوں سے تعلق رکھنے والے اور اس کے علاوہ جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ دین کی تعلیم کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف ان کی رغبت بڑھتی چلی جائے، مدارس کی طرف ان کی رغبت بڑھتی چلی جائے. وزارت کی مصروفیت کے باوجود ابو علی سینا کی خدمت میں مستعد اور قابل طلباء کا گروہ حاضر رہتا. ابو علی سینا طب کے بانی، اس کے باوجود یعنی جو ہے لوگوں کو علم سکھاتے تھے. تیسرا پوائنٹ ہے، تعلیم میں نہایت آزادی تھی، کسی مقررہ نصاب کی پابندی ضروری نہیں تھی. نمبر 4، علماء اور اہل منصب کا گروہ جو شائقین علم کی سرپرستی کرتا تھا عموماً تعلیم یافتہ تھے. اب چونکہ یہ آپ کے لیے 5 پیجز پہ میں نے تقسیم کیا ہے تو یہ 3 پیجز ہو گئے. اب جز نمبر 3 کو آپ دیکھ لیں. مسلمانوں کے تیسرے دور تعلیم میں کیا خرابیاں پیدا ہوئی. یعنی دوسرے دور میں جو باتیں تھی، جو خوبیاں تھی، وہ تو آپ نے سن لی. اب تیسرے دور کے حوالے سے بتا رہے ہیں مسلمانوں کی تیسرے دور تعلیم کی خرابیاں وہ درج ذیل تھیں. اس دور میں خاص قاعدوں اور قوانین کی پابندیاں شروع ہوئی. پہلا جو پوائنٹ ہے، مثلا علم مکمل کرنے کے لیے ملکوں کے اعتبار سے مغربی ممالک والے 16 برس اور تیونس والے 5 برس تک درسگاہ میں طالب علم کو پابند رکھتے تھے. نمبر 2، تیسرے دور تعلیم میں املا کا طریقہ بھی رفتہ رفتہ ختم ہو گیا. اب املا کتنا ضروری عمل ہے، اور آج املا نہ ہونے کی وجہ سے طالب علم یعنی جو ہے لکھ نہیں سکتے، انہیں لکھنا نہیں آتا، نقصان کی طرف وہ جا رہے ہیں. تیسرا پوائنٹ، طلباء کی عمر کا زیادہ تر حصہ ان علوم کے سیکھنے میں لگتا جو ان کے لیے ضروری نہ تھا. وہ علم انہیں سکھائے جو ان کی مقصد اور ان کی زندگی میں کام میں نہیں آتا تو ان کو وہ سکھا دیتے تھے. چوتھا پوائنٹ ہے، اس دور میں جن علوم کو حاصل کرنا ضروری تھا انہیں نظر انداز کیا گیا. نصاب میں تصانیف کی کثرت کی وجہ سے بھی بہت نقصان ہوا. مختلف مضامین کورس میں شامل کر کے اور بچوں کو پڑھانا جس کی وجہ سے یعنی بچے یعنی سیکھ نہیں پاتے، اور جو ضروری اور یعنی لازمی چیز ہوتی ہے وہ ان سے رہ جاتی ہے. پانچواں پوائنٹ، مسلمانوں کے طرز تعلیم کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اس میں صرف کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی گئی. فنون سے طلباء کو دور رکھا گیا.
فن کتنا ضروری ہے، علم کے ساتھ فن یہ تو ضروری چیز ہے۔ علم قرآن اور حدیث کا اور فنون، دنیا میں جتنی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اس کے لیے فنون سیکھنا ضروری ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے، اس دور میں فلسفہ اور منطق جیسے عظیم علوم کی تعلیم کا اہتمام بھی بہت کم تھا۔ جس طرح ایک شعر ہے، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو یہ کیا کہ وہ جو میراث، وہ جو علم اسلاف سے ملا تو اس کو چھوڑ بیٹھے، جس کی وجہ سے بلندیوں سے گرا کر اور پستیوں کی طرف آج مسلمان چلے گئے۔ جز نمبر 4 ہے، مسلمانوں کے طرز تعلیم کے مراکز کون کون سے تھے؟ تو یہ نشاپور، ہرات، میرو، بخارا، مصر، فارس، شام، بغداد، اندلس وغیرہ۔ تو اس کو آپ کوشچن نمبر 3 میں بھی کہیں پہ ایڈ کر سکتے ہو اور یہاں پر بھی یہ اس کا جواب بن جاتا ہے، لیکن یہ اس طرح اچھے انداز میں لکھے تاکہ پیپر میں، اور ہر سوال کے ساتھ، یہ جو پہلے سوال کے ساتھ میں نے لکھا ہے، یہ ہر سوال کے ساتھ مصنف کا نام، پیدائش، وفات، سبق کا نام ضرور لکھا کرے۔ جز نمبر 5، تعلیم کے لیے جداگانہ قانون کس زمانے میں بنایا گیا؟ جواب، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں تعلیم کے لیے جداگانہ قانون بنایا گیا۔ جز نمبر 6 کی طرف آ جائے تو یہ آپ کی ایکسرسائز ختم ہو جائے گی۔ یہاں پر سند و روایت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ دیکھیے، آپ کو نظر آ رہا ہے وائٹ بورڈ پر، سند و روایت سے مراد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل ثبوت کے ساتھ صحیح انداز میں نقل کر کے دوسروں تک انہی الفاظ میں پہنچانا ہے۔ اس طرح حدیث شریف کا مفہوم ہے، سرسبز اور شاداب رہے میرا ہر وہ امتی جو میری حدیث سنے اور اسی طرح دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہ ضروری باتیں ہیں، ہم حدیث کو سیکھے بھی دوسروں تک اسی الفاظ میں پہنچے، اس میں رد و بدل نہ کرے، تو اس سے اللہ رب العزت راضی ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اور یہ جو ٹاپک ہے اچھی طرح اس کو یعنی سیکھنے کی بھی کوشش کریں، اور اس کا پھر جو سیاق و سباق کے حوالے سے اگر سوالات ہوں گے تو اس پر انشاءاللہ آئندہ ڈسکس کریں گے۔ شکریہ۔